نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ 27ویں پارے کی آخری صورت یعنی سورہ حدید سے جو مدنی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں سے 8 صورتوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اور اب 2 صورتوں پر مشتمل ایک جوڑا باقی ہے، یعنی سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ یہ دونوں صورتیں بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتی ہیں اور دونوں کے آغاز میں خطاب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے براہ راست۔ ان دونوں صورتوں کے مابین نسبت زوجیت بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو 10 صورتوں کا ایک گلدستہ قرآن حکیم میں آیا ہے، اس میں یہ جوڑے ہونے کی نسبت 2 جوڑوں میں بہت نمایاں ہے۔ ان میں سے ایک جوڑا جو دونوں مسبحات پر مشتمل تھا، سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ، دونوں کا آغاز ہوا ہے تسبیح باری تعالیٰ سے۔ پھر ایک نسبت یہ ہے کمپلیمنٹری نسبت جسے کہتے ہیں کہ ایک میں فعل ماضی ہے، ایک میں فعل مضارع ہے۔ فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر یہ کہ دونوں میں بعثت نبوی اور اس صورت نبوی کے 2 پہلو جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں۔ ایک میں مقصد بعثت نبوی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے لیے اہل ایمان کو دعوت جہاد، اپنی جان اور مال کھپانا، اس مقصد عظیم کے لیے وہ جہاد اور قتال
اور نصرت خدا و رسول جس پر کہ سورہ صف ختم ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ تو اللہ کی نصرت، اللہ کے رسول کی نصرت، اللہ کی نصرت یہ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، رسول کی نصرت یہ کہ اس کو غالب کرنا اصلاً مشن ہے اور فرض منصبی ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس سلسلے میں تمام ترغیب اور جو بھی اس کے لیے تشویق ہو سکتی تھی وہ بھی سب جمع کر دی گئی، اور اس سے اعراض و انکار پر جو پاداش اللہ کی طرف سے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور اس کے لیے خاص طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ کے 3 ادوار کا حوالہ دیا۔ سورہ جمعہ میں اس مقصد عظیمہ کے لیے جو مردان کار تیار کرنے ہیں ان کے لیے نبوی طریق کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ جو 2 صورتیں ہیں معنی کے اعتبار سے بھی انتہائی مربوط، دونوں مسبحات میں سے ہونے کے اعتبار سے بھی بہت مشابہ ہیں، پھر اس مجموعے کے اندر یہ بالکل مرکزی ہیں۔ 5ویں اور 6ٹھی صورتیں ہیں یہ سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ، 4 صورتیں ادھر ہیں اور 4 صورتیں ادھر ہیں۔ یہی معاملہ سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم کا ہے، یہ دونوں ان کے برعکس غیر مسبحات میں سے ہیں، ان کے شروع میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ پھر دونوں میں آغاز جو ہوا ہے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، یا ایھا النبی یا ایھا النبی۔ اس کی ایک مثال اگلے پارے میں ہمیں مکی صورتوں میں ملے گی، سورہ مزمل، سورہ مدثر، یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، دونوں میں خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور واحد کے صیغے میں آپ کو کچھ احکام دیے گئے۔ یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ معنوی اعتبار سے ان میں کیا نسبت ہے کہ دونوں میں انسان کی عائلی زندگی سے متعلق 2 انتہائی صورتیں جو پیدا ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں ہدایت دی گئی۔ یہ اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کا نقطہ آغاز ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج۔ یہ گویا کہ اجتماعیت کا پہلا قدم ہے، یہیں سے اب ایک خاندان کی بنیاد پڑے گی۔ پہلے تو یہ 2 ڈائمنشنز ہیں، شوہر اور بیوی، اولاد ہو جائے گی تو اب ایک تیسری ڈائمنشن اس میں ایڈ ہوگی کہ اب والدین اور اولاد کا رشتہ قائم ہوا۔ پھر یہ اولاد میں جب تعدد ہوگا، کئی بیٹے یا کئی بیٹیاں یا بیٹے اور بیٹیاں، تو ایک رشتہ اخوت ان کے مابین پیدا ہوگا۔ تو یہ گویا کہ 6 ڈائمنشنز بن جائیں گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی 6 ڈائمنشن سپیس کی ہیں۔ ویسے تو ہم اس کو جو ہے 3 ڈائمنشن کہتے ہیں، لیکن یہ کہ 2 عرض ہیں، 2 طول ہیں، اور پھر یہ اوپر اور نیچے ایک فرش اور ایک چھت، تو یہ 6 ڈائمنشن بنتی ہیں، اور یہی ہے کہ جو انسان کے ایک خاندان کے اندر جو ہے 6 اطراف بنتی ہیں۔ ان سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد خاندان مل کر معاشرہ بناتے ہیں۔ معاشرہ جب منظم ہو جاتا ہے تو اس میں 2 اعتبارات سے اب ایک اور تنظیم کا رخ پیدا ہوتا ہے، ایک اقتصادی اور معاشی نظام، تقسیم دولت کا نظام کیا ہے، اور دوسرے سیاسی نظام، ریاست اور حکومت کے اصول کیا ہیں۔ یہ ہے انسان کی اجتماعی زندگی کے مختلف گوشے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں سب سے بنیادی گوشہ ہے یہ عائلی زندگی، یہ مرد اور عورت کے مابین رشتہ ازدواج۔ یہی وجہ ہے، میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں سیاسی زندگی جو ٹاپ پر آتی ہے اس کے بارے میں محض اصول دیے گئے ہیں، تفصیلی ڈھانچہ کوئی نہیں دیا گیا۔ معاشی زندگی سے متعلق ذرا اصول بھی ہیں، کچھ احکام بھی ہیں، لیکن وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں احکام۔ البتہ اس سے نیچے آئیے معاشرتی زندگی۔ معاشرتی زندگی کے ضمن میں سورہ نساء میں اور سورہ احزاب میں بڑے تفصیلی احکام ہیں، سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء۔ لیکن اس سے بھی نیچے آ جائیے، معاشرے سے نیچے جو ایک یونٹ ہے رشتہ ازدواج اور ایک گھر جو وجود میں آتا ہے، یہ چونکہ سب سے بنیادی شے ہے، لہٰذا سب سے زیادہ تفصیلی احکام اسی کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔ یہ اس اصول کے مطابق بھی ہے کہ اگر بنیاد ٹھیک ہوگی تو اوپر کی تعمیر بھی صحیح ہوگی، بنیاد کج ہو جائے گی تو اوپر کی ساری تعمیر بھی لا محالہ کج ہو جائے گی۔ خشت اول چونہد معمار کج، تاثریہ میر ود دیوار کج۔ لہٰذا سب سے زیادہ زور قرآن حکیم میں
کسی بھی گوشہ زندگی سے متعلق اتنے تفصیلی احکام آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملیں گے جتنے تفصیلی احکام کے رشتہ ازدواج، نکاح، طلاق، عدت، پھر رضاعت، ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلی احکام آپ کے علم میں ہے۔ سورہ بقرہ میں کئی رکوع ہیں مسلسل کہ جو ان احکام پر مشتمل ہیں۔ پھر کچھ سورہ احزاب میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے۔ معاشرتی زندگی سے متعلق اور بھی بہت سے معاملات سورہ احزاب میں، سورہ نور میں ہے، سورہ نساء میں ہے۔ لیکن پھر خالص عائلی زندگی سے متعلق آپ نے دیکھا یہ جو سلسلہ سور ہے جو ہم نے جس کا مطالعہ کیا ہے 8 صورتوں کا، ان میں سے بھی 2 صورتوں میں بڑی اہم مباحث آ چکے ہیں۔ سورہ مجادلہ کا آغاز ہوا ہے، زہار کا حکم کہ کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھے کہ تم تو میرے لیے ماں کے مانند ہو یا میری ماں کی پیٹھ کے مانند ہو، یہ زہار جو ہے، اور یہ گویا کہ ان کے ہاں ایک طلاق بن جاتی تھی، اور طلاق مغلظ کہ جس سے اب رجوع کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا، کو کس قدر شد و بد کے ساتھ اس کے بارے میں احکام آئے۔ پھر سورہ ممتحنہ کے اندر احکام آئے کہ وہ خواتین، وہ مسلمان خواتین جو ہجرت کر کے آتی ہیں اور ان کے شوہر وہیں رہ گئے ہیں، اب نکاح کا یہ بندھن ان کا برقرار ہے یا ٹوٹ گیا ہے، آیا ان کو واپس کر دیا جائے گا صلح حدیبیہ میں جو معاملہ طے ہوا تھا، یا یہ کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ ان کو کور نہیں کرتی۔ پھر خواتین کی بیعت کا ذکر آیا ہے اس میں۔ تو یہ تفصیلی احکام آپ دیکھیں گے، میں پھر اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ کسی گوشہ زندگی سے متعلق اتنے تفصیلی احکام قرآن مجید میں نہیں آئے ہیں۔ باقی یہ کہ احادیث کے اندر پھر یہ کہ فقہائے کرام نے جو اس کی جزیات جو ہے مرتب کیے ہیں وہ علیحدہ بات ہے۔ میں قرآن مجید کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ زور جو ہے وہ در حقیقت اسی عائلی نظام پر ہے۔ یہ رشتہ صحیح ہے اور مضبوط ہے اور صحیح بنیادوں پر استوار ہے تو اوپر کی پوری تعمیر جو ہے درست ہو جائے گی، معاشرہ درست ہوگا، اور اس کے اوپر جو مزید منزلیں جو ہے اقتصادی اور سیاسی نظام کی تعمیر ہوں گی وہ بھی صحیح ہوں گی۔ اور اگر یہی کجی آ گئی تو پھر یہ تاثریہ میربت دیوار کج۔ اس میں ایک پہلو جو ہے عمرانی ارتقاء کا بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ انسانی عمرانیات کا جو ایک تدریجی ارتقاء ہوا ہے، پہلے صرف غاروں میں لوگ رہتے تھے، اجتماعیت کا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت بھی یہ رشتہ موجود تھا، کوئی اور اجتماعیت نہیں تھی، نہ اقتصادی نظام، نہ سیاسی نظام، نہ کوئی دستور، نہ کوئی قانون، نہ کوئی کارپوریشن، نہ سڑکیں صاف کرنے کا معاملہ، نہ کہیں سڑکوں پر بجلی یا لالٹینیں روشن کر، کچھ نہیں، کوئی نظام نہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو رشتہ ہے یہ اس وقت بھی موجود تھا۔ پھر جیسے جیسے ارتقاء ہوا ہے دوسرے مسائل اور دوسرے گوشے جو ہیں عمرانیات کے وہ پیدا ہوئے، لیکن سب سے قدیم رشتہ یہی ہے، اور اسی رشتے کے بارے میں تفصیلی احکام دے دیے گئے، اس لیے کہ عمرانیات کے ارتقاء میں اس مسئلے میں کوئی نئی شے پیدا نہیں ہوئی، یہ تو جیسا تھا ابتدا میں ویسا ہی مسئلہ آج بھی ہے۔ جبکہ بقیہ میدانوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارتقاء کا عمل جو ہے وہ جاری رہا ہے قرآن مجید کے نزول کے بعد بھی، اس لیے کہ سیاسی میدان میں یہ جو تصور ہے کہ ریاست ایک علیحدہ ہے شے اور حکومت در حقیقت اس کا ایک انتظامی ادارہ ہے، جب تک قرآن مجید نازل ہوا ہے ابھی انسانی شعور ایز سچ خود انسان کا اپنا فکر یہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کے بعد یہ ارتقاء ہوا ہے کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ایک علیحدہ شے ہے، اور جو شہری ہیں وہ ریاست کے شہری ہوتے ہیں، وہ ریاست کے وفادار ہوتے ہیں۔ حکومت تو در حقیقت ریاست کا ایک انتظامی ادارہ ہے، شہری اس کے وفادار نہیں ہوتے بلکہ حکومت کو بدلنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ جو ترقی ہوئی ہے، اور یوں سمجھیے کہ سیاسی میدان میں یہ جو ارتقاء ہوا ہے، نزول قرآن کے وقت ابھی نوع انسانی کا اجتماعی شعور اس سے ناشنا تھا۔ اسی طرح اقتصادی میدان میں آپ کو معلوم ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن نے کتنے نئے پرابلمز پیدا کر دیے، اس لیے کہ جب تک مشین نہیں تھی تو انسان کے معاشی مسائل بڑے سادہ تھے، لیکن مشین کی ایجاد نے جو ہے جس کو کہ صنعتی انقلاب کا نام دیا گیا ہے، اقتصادی میدان میں بڑے نئے نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ سرمایہ اور مزدور، سرمایہ اور محنت کے درمیان کیا ایک توازن قائم کیا جائے، یہ ایک عقدہ لا ینحل ہے جو ابھی تک انسان سے حل نہیں ہو رہا، لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ صنعتی انقلاب کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے صرف کاشتکار اور زمیندار کا رشتہ تو تھا، لیکن سرمایہ دار، کارخانے دار اور مزدور کا جو معاملہ ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اب اس میں دیکھیے حکمت کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ان دونوں گوشوں سے متعلق اصول دیے یا صرف بنیادی احکام دیے، تفصیلی ڈھانچہ نہیں دیا۔ جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ سنا ہے کہ قدیم چین میں ایک رواج تھا
کہ لڑکیوں چونکہ عورتوں کے نسوانی حسن کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے پاؤں چھوٹے ہوں، پاؤں بڑے نہ ہوں، لہذا وہ بچیوں کے بچپن ہی میں لوہے کے جوتے جو ہے پاؤں میں پہنا دیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے پاؤں شکنجے میں آ گیا ہے، اب وہ بڑھ نہیں سکتا۔ تو اگر قرآن مجید نے ایک تفصیلی نظام دے دیا ہوتا اس وقت، تو عمرانی ارتقاء کا جو یہ اگلا قدم تھا وہ اس میں کیسے اکوموڈیٹ ہوتا، اس میں اس کو ایبزارب کرنے اور اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہتی۔ لہذا معاشی اور سیاسی دونوں میدانوں میں اصول دے دیے گئے۔ اب ان اصولوں کے اندر پوری گنجائش ہے کہ وہ ان میں ایکسپینشن ہو اور اس میں جو بھی ارتقاء ہو وہ اسے اپنے اندر ایکوموڈیٹ کر سکیں۔ لیکن جہاں تک وہ خاندانی نظام ہے، چونکہ اس میں اب کوئی اور ارتقاء کا عمل نہیں ہے، قدیم ترین بھی ہے، اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں، واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے عورت کا اور مرد کے درمیان جو توازن ہے اختیار کا اور حقوق کا، یہ جیسا تھا ویسا ہے، اس میں کوئی نئی ڈائمنشن ایڈ نہیں ہوئی، لہذا شریعت نے اس کے بڑے تفصیلی احکام ہمیں دے دیے۔ تو اب اس میں عرض کر رہا ہوں کہ ان دو صورتوں میں آپ کو ایک عجیب تقسیم نظر آئے گی کہ عائلی زندگی، گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی میں دو انتہائی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک تو درمیانی صورت ہے، درمیانی صورت تو یہ ہے کہ زوجین کے مابین محبت بھی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے الفت کی چاشنی اس رشتے میں نہ ہو تو گھریلو زندگی جو ہے وہ ایک عذاب بن کر رہ جائے گی، محبت بھرا ماحول ہو، ایک دوسرے کے احساسات کا پاس کیا جائے۔ لیکن اب دو امکانات ہو سکتے ہیں انتہائی، ایک تو یہ کہ مزاج میں موافقت پیدا نہیں ہو رہی، لاکھ کوشش کر لی ہے، طبائع جو ہے مختلف ہیں، ان کے رجحانات بہت مختلف ہیں، لہٰذا اس میں ایک راستہ شریعت نے کھول دیا ہے طلاق کا کہ علیحدگی ہو جائے، سپریشن ہو جائے۔ یہ تمام شرائع سماویہ کے اندر ہمیشہ سے یہ راستہ کھلا رہا، اگرچہ حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ صرف ایک اخلاقی تعلیم لے کر آئے تھے، لہٰذا ان کے وعظ کے ایک جملے سے عیسائیوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ طلاق حرام کر دی گئی ہے، چونکہ ان کے جو مواعظ ہیں انجیل کے اندر ان میں یہ ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، صحیح کہتا ہوں، سن لو کہ جو کوئی بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا گویا کہ وہ اس سے زناکاری کراتا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں بائبل میں موجود ہیں۔ یہ اصل میں در حقیقت ایک اخلاقی تعلیم تھی کہ خام خواہ کو طلاق دے دینا، خام خواہ کسی عورت کی زندگی کو خراب کر دینا، محض ذواقین و ذواقات کے مزے چکھنے والے اور مزے چکھنے والیاں جو ہیں وہ اس رشتوں کو توڑتی پھوڑتی رہیں اور توڑتے پھوڑتے رہیں، تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو عورت اس طریقے سے برباد ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ خانگی زندگی اس کے لیے دوبارہ جو ہے وہ صحیح طور پر استوار نہ ہو سکے اور اس کی بنا پر وہ آوارہ ہو جائے، بد کردار ہو جائے، تو وہ ایک آخری نتیجہ جو نکلتا ہے کسی خاندان کی بربادی کا، اس کو سامنے رکھا گیا ہے کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا یہ یقیناً اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، اور کسی مرد نے اگر ظالمانہ طور پر یہ طلاق دی ہوگی تو جو بھی نتائج برے نکلیں گے اس کے بچوں پر، خود اس عورت کے اوپر، اس کے مستقبل پر، اس سب کی جواب دہی اس کے ذمہ ہوگی اللہ کے ہاں۔ یہی بات ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ، سب سے زیادہ مبغوض کا لفظ آیا ہے، اور مبغوض نہیں، ابغض، سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسند شے اللہ کو طلاق ہے، لیکن ہے حلال۔ یہ ہے توازن۔ جیسے میں نے ابھی جب ہم نے سورہ تغابن کا مطالعہ کیا تو عرض کیا تھا کہ وہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ یہ توازن صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، انسان کے کلام میں ممکن نہیں۔ بظاہر تو انسان کہہ دے گا بڑا عجیب متضاد بات کہی جا رہی ہے، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، دوسری طرف تین الفاظ لائے جا رہے ہیں، اگر تم معاف کرتے رہو، ڈھیل دیتے رہو، چشم پوشی کرتے رہو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے۔ لیکن اگر غور کیجئے تو معلوم ہوا کہ یہی اصل میں ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ ایک طرف انسان خود کو محفوظ رکھے، چوکس رہے، ہوشیار رہے کہ کہیں بیوی اور اولاد کی محبت جو ہے، جو طبعی محبت ہے، وہ کہیں اس کی بے خبری میں اس کے اوپر شبخون نہ مار لے اور اس سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کروا لے، کہ بیوی کی دلجوئی میں، اولاد کے لیے اچھے سے اچھا کھلانے، اچھے سے اچھے پہنانے کی کہ لالچ میں، کہ خواہش کے تحت انسان حلال کے
سے آگے تجاوز کرے، حرام میں منہ مارنے لگے، تو گویا کہ وہ دشمن ہو گئے تمہارے، کہ انہوں نے تمہاری عاقبت برباد کر دی۔ لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ گھریلو زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ایک میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتا رہے، بلکہ وہاں جو ہے محبت ہے، عفو ہے، درگزر ہے، تربیت اور اصلاح کے لیے معاف کرنا، ڈھیل دینا اور ان سے چشم پوشی کرنا، کبھی دیکھا اندیکھا کر دینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے علم میں یہ بات آ چکی ہے، یہ ساری چیزیں اگر نہ ہو تو تربیت نہیں ہوتی۔ تو وہی توازن طلاق کے معاملے میں ہے کہ ایک طرف طلاق کو انتہائی ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک۔ دوسری طرف یہ کہ حلال بہرحال ہے، وہ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ زبردستی بندھے رہے، چاہے لڑ رہے ہوں، مسلسل ان کے درمیان کھٹ پٹ چل رہی ہو، جیسا کہ عیسائیت میں جو موجودہ عیسائیت ہے اس میں ہوا، جب اسے حرام کر دیا گیا تو پھر بالآخر ایک دروازہ انہوں نے کھولا کہ اگر شوہر یا بیوی اگر بدکاری اختیار کر لے تو پھر علیحدگی ہو سکتی ہے۔ تو اب جھوٹے الزامات لگا لگا کر، خود ایسی صورتیں پیدا کر کے کہ جس سے وہ شوہر غلط رستے پر پڑے یا بیوی غلط رستے پر پڑے، کسی طریقے سے جان چھڑانے کے لیے، آپ کے علم میں ہوگا کہ یورپ میں تو ناولز کا اور سٹوریز کا ایک تھیم بن گیا یہ کہ شوہر کو بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اور بیوی کو شوہر سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا انہیں کرتب کرنے پڑتے ہیں اور کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، کیسے کیسے ہیلے، اس لیے کہ ایک بالکل غیر فطری قانون بنا دیا گیا کہ طلاق کا کوئی حق حاصل نہیں۔ شریعت کے اندر توازن یہ ہے کہ اگر معاملہ جو ہے موافقت کا نہیں ہو رہا، کوشش کرو، امکانی کوشش کرو، حد امکان تک نباہ کی کوشش کرو۔ یہاں بھی فرمایا گیا ہے سورہ اس سے پہلے کی صورتوں میں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی شے ناپسند ہو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا ہو۔ انسان اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر نباہ کر سکے تو ضرور کرے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو طلاق، سیپریشن ہے۔ البتہ سیپریشن اور طلاق کا جو معاملہ ہے قانون کا، اس قانون کو اگر صرف قانون کی حد تک اس کی پیروی کی جائے تو اس میں بہت سی زیادتیاں ہو جاتی ہیں مردوں کی طرف سے۔ وہ قانون تو اصل میں بیان ہو چکا تھا سورہ بقرہ میں، اب اس کے بعد یہ گویا کہ اس کا ایک تتمہ ہے اور اس کے کچھ اخلاقی پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ اس قانون کو صرف قانون کے درجے میں اپنے سامنے نہ رکھو، بلکہ اس کی روح کو، اس کی اسپرٹ کو پیش نظر رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بھی خیر رکھا ہے تم اس سے محروم نہ ہو جاؤ۔ یہ مضمون ہے سورہ طلاق کا۔ اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے جزو اعظم وہ اسی موضوع سے متعلق ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ صرف علامتی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کے ساتھ ایک مناسبت رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کہا کرتے تھے سورۃ النساء القصریٰ، اکثر کہتے ہیں سب سے چھوٹی، قصیر چھوٹی چیز کو، کم کو، تو یہ سورہ نساء ہے چھوٹی، اس لیے کہ عورتوں کے مسائل اس میں آئے ہیں تو وہ اس کو معنی کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے ایک اور نام بھی دیا کرتے تھے۔ اب اس کا جوڑا جو ہے سورہ تحریم وہ دوسری انتہا کی بات لائے گا، یہ کہ بیویوں کی یا اولاد کی اتنی دل جوئی ہونے لگے کہ اس سے شریعت کے حکم ٹوٹنے لگے۔ چونکہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا جب سورہ تحریم ہم پڑھیں گے، تو وہاں اس کا تو امکان نہیں تھا کہ حضور اپنی بیویوں کی دل جوئی میں حرام کو حلال کر لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنی بیویوں کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے، اپنے بعض ازواج کا، آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر قسم کھا لیا کہ میں اب اس کو استعمال نہیں کروں گا، گویا کہ حرام کر لیا، حالانکہ وہ حرام کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن اس کا جو نتیجہ نکل سکتا تھا کہ آپ نے اگر قسم کھا لی ہے تو امتی تو یہ سمجھیں گے شاید یہ شے حرام ہو گئی، لہذا آپ کو اب اس معاملے کے اندر زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ایک خاص واقعہ تھا تو وہ دوسری انتہا سامنے لے آئی گئی، یعنی خانگی زندگی میں، آئلی زندگی میں عدم موافقت اور نفرت، اس کی انتہا جو طلاق پر منتج ہو جائے، یہ مضمون ہے سورۃ الطلاق کا۔ آئلی زندگی میں محبت اتنی ہو جائے اور ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا لحاظ ہونے لگے کہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ کہیں ٹوٹنے لگ جائیں، یہ دوسری انتہا ہے، اس کا ذکر ہے سورہ تحریم میں۔ تو گویا کہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم دونوں مسلمانوں کی آئلی زندگی سے بحث کرتی ہیں اور دونوں کے اندر تصویر کا ایک ایک انتہائی رخ جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں نسبت زوجیت انتہائی نمایاں ہے، جیسے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ میں، ویسے ہی اس سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، سورہ طلاق اور سورہ تحریم کے مابین ایک مشابہت وہ بھی ہے جو سورہ جمعہ اور سورہ منافقون میں ہے۔ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون دونوں جو ہیں 11 آیات پر مشتمل ہیں، دونوں 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں۔
پھر رکوعوں میں بھی تقسیم یہ ہے کہ دونوں کے پہلے رکوع میں 8 آیتیں، دوسرے رکوع میں 3 آیتیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم دونوں 12 آیتوں پر مشتمل ہیں، پھر دونوں میں 2 رکوع ہیں، دونوں میں پہلا رکوع 7 آیات پر مشتمل ہے، دوسرا رکوع 5 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ ایک مشابہت ہے سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم کے جوڑے کی سورۃ الجمعہ اور سورہ منافقون کے مابین۔ اور اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بھی ایک نسبت و تعلق ہے، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی نماز میں اور پھر جمعے کے خود نماز جمعہ میں کبھی کبھی یہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال یہ صرف تمہید جو ہے سامنے رکھیے، اب آئیے کہ ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ طلاق دو اپنی بیویوں کو، عورتوں کو۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، فوراً خطاب واحد میں یا ایھا النبی سے تھا، فوراً آگے جو آیا وہ جمع کا صیغہ آ گیا، اذا طلقتم النساء، اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے طلاق کا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو یہ واقعہ پیش آیا ہی نہیں، لہذا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت بھی نہیں تھی طلاق دینے کی، اس لیے کہ آپ کی ازواج جو ہیں وہ تو امہات المومنین تھی، ان کا تو اگر آپ طلاق دے دیتے تو مسلمانوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو تمام امت کے لیے ماں کے مقام پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے لیے وہ تحدید جو ہے ازدواج کی، چار سے زیادہ نہ ہو بیک وقت، اس کو نرم کیا گیا کہ آپ کے نکاح میں بیک وقت 4 سے زائد بھی رہ سکتی ہیں، اس لیے کہ آپ کو طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی ازواج جو ہے امت کے لیے امہات کے درجے میں، اس لیے یہاں بظاہر جو خطاب حضور سے کیا جا رہا ہے اگرچہ مسئلہ وہ ہے جو حضور سے متعلق ہی نہیں ہے، لہٰذا اگلے ہی لفظ میں نمایاں کر دیا کہ یہاں حضور سے خطاب جو ہے وہ امت کے نمائندے کی حیثیت سے ہے کہ بات بظاہر امت کو کہنی ہے، لیکن یہ کہ اس کو حضور سے خطاب فرما کر کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، تو طلاق دو ان کو عدت کے ساتھ، یعنی اس کے اندر شریعت نے ایک تدریج رکھی ہے، ایک طریقہ رکھا ہے۔ اس میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، چونکہ یہ چیزیں جو ہے سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آ چکی ہیں، اور یہ طلاق کا، عدت کا یہ معاملہ اتنا طویل ہے اور اس کی جزیات جو ہے قانونی وہ اتنی پیچیدہ ہے کہ درس قرآن میں ان کا جو ہے احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، یہ تو پھر فقہ کا کوئی موضوع ہو تو وہ ہوگا۔ موٹی بات جو سمجھ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے طلاق دینے کے لیے ایک بہترین طریقہ تجویز کیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان طلاق دے حالت حیض میں نہیں، بیوی حالت حیض میں نہیں ہونی چاہیے، طہر میں ہو، اور اس طہر میں اس سے مقاربت نہ ہوئی ہو، اس میں طلاق دے۔ اس کے بعد 3 جو قروء ہیں، 3 جو حیض آئیں گے، یہ عدت ہے۔ اس عدت کے دوران بیوی وہیں رہے، شوہر کے گھر میں رہے، تاکہ اگر کوئی فوری سا کوئی معاملہ پیش آ گیا تھا اور غصے میں آ کر طلاق دے دی گئی ہے، ہو سکتا ہے یہاں ساتھ رہنے سے پھر باہمی رغبت پیدا ہو جائے، کوئی باہمی اصلاح کی صورت پیدا ہو جائے، بلکہ بعض فقہا نے تاکید کی ہے کہ بیوی کو بناؤ سنگھار کر کے رہنا چاہیے تاکہ شوہر کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو جائے، اس لیے کہ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ ان کے جڑے رہنے کی جو بھی صورت ہو اس کے لیے راستہ کھلا رہنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر ایک شخص تلا ہوا ہے کہ میں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو پھر وہ اگلے طہر میں ایک دوسری طلاق دے دے۔ اس کے بعد پھر جب وہ تیسرا طہر بھی آ چکے، تیسرا حیض بھی آ چکے گا، تو اب وہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ اس وقت تک اسے کہتے ہیں طلاق رجعی۔ عدت کے پورے ہونے تک شوہر جو ہے رجوع کر سکتا ہے کہ میں نے طلاق دی تھی، میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں۔ یہ طلاق رجعی رہے گی جب تک کہ عدت ختم نہیں ہوتی۔ عدت ختم ہو گئی تو یہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ بائن، بین، درمیان، یہ بائن وہ شے ہے جو ایک کو دوسرے سے جدا کر دے گی۔ اب اس کے بعد بھی امکان رہے گا کہ وہ دوبارہ اگر رضامند ہو تو باہم نکاح کر لیں، اس کا امکان رہے گا۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں، تیسری طلاق بھی دے دی جائے، تو اب وہ طلاق مغلظ کہلاتی ہے کہ اب ان کے مابین باہمی نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کی شادی کسی اور مرد سے نہ ہو۔ پھر وہ مرد کبھی اپنی مرضی سے، یہ نہیں کہ پہلے سے طے کیا ہوا ہو اور قرارداد طے ہو پہلے سے، وہ تو انتہائی مکروہ شے ہے،
اور یوں سمجھیے کہ بہت بڑی بے غیرتی اور دیوسی ہے اصل میں۔ وہ کام جو ہے شریعت جو ہے وہ خام خواہ لوگوں نے کچھ ہیلے وغیرہ بنانے کے لیے وہ شکلیں جو اختیار کی ہیں، تو وہ شریعت کے ساتھ مذاق بنانا اور شریعت کا استہزاء ہے اصل میں۔ لیکن اگر وہ شخص بھی طلاق دے دے کبھی بعد میں، تو پھر یہ عورت جو ہے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کر سکے گی، ورنہ نہیں۔ تو طلاق کے لیے یہ 3 الفاظ ذہن میں رکھ لیجئے: طلاق رجعی، 2 طلاقیں جب تک ہوں تو عدت کے اندر وہ طلاق رجعی رہتی ہے، اور شوہر بغیر نکاح ثانی کے عورت کو اپنی وہ رجوع کر کے اپنی زوجیت کے اندر قائم رکھ سکتا ہے۔ البتہ 1 یا 2 طلاقوں کے بعد عدت جب پوری ہو جائے گی تو پھر یہ طلاق بائن ہوگی، اور اس میں وہ اب جدا ہو جائیں گے، اگرچہ انہیں پھر دوبارہ نکاح کرنے کی آزادی ہے، وہ اگر باہم رضامند ہو جائے تو نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن 3 طلاقیں دی جائیں تو اس کے بعد مغلظ ہے، اور 3 طلاقوں کے بعد عدت میں بھی رجوع نہیں ہے۔ یہ 2 شکلیں ہیں، 3 طلاقیں دی ہیں تو عدت میں بھی رجوع نہیں، وہ تو اسی وقت مغلظ ہو جائے گی۔ اب نہ اس کے اندر رجوع کا کوئی امکان ہے عدت کے دوران، اور نہ عدت کی تکمیل کے بعد دوبارہ نکاح کا امکان ہے، بلکہ یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو اور پھر نارمل کورس میں اگر پھر کبھی جا کر ان کے مابین بھی جدائی ہو جائے تو پھر وہ عورت سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتے۔ یہ تو ہے صحیح طریقہ جو طلاق کا ہے، کہ اگر فیصلہ کر لیا ہے، تم نے طے کر لیا ہے، اب اس کو اپنے گھر میں نہیں بسا سکتے ہو، اب موافقت نہیں ہو رہی ہے، گھر جو ہے وہ جہنم بن گیا ہے، مزاجوں کے اندر بودھ ہے، تو ٹھیک ہے یہ طریقہ اختیار کرو۔ اس میں کیا ہے کہ امکان ہے بہتری کا، رجوع کا، دوبارہ ملاپ ہو جانے کے سارے امکانات کو اللہ نے یہاں پہ محفوظ رکھا۔ ایک وہ طلاق ہے جو بہت مبغوض ہے، جس کو کہ طلاق بدعت کہا گیا ہے، جو گویا کہ شریعت کے ساتھ ایک کھیل اور مذاق بن گیا ہے، کہ ایک دم غصے میں آئے اور 3 طلاقیں نہیں، 10 طلاقیں، لاکھ طلاقیں، 1000 طلاقیں وہ دے دیں۔ لیکن ان طلاقوں کے بارے میں جو ائمہ اربعہ ہیں ہمارے چاروں اہل سنت کے، چاروں جو ہمارے مکتب فکر ہیں فقہ کے، ان کا اس پر اجماع ہے کہ طلاق مغلظ ہو جاتی ہے، چاہے وہ غصے میں دی گئی ہو، چاہے کسی انداز میں دی گئی ہو۔ 3 طلاقیں ایک دم دی ہیں، مغلظ ہو جائیں گی۔ البتہ اس میں حضرت عمر کا جو عمل آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، اجے وہ غصے میں نے کہہ دیا، میری نیت یہ نہیں تھی، میرا وہ نہیں تھا، وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، فتوے لیتے پھر رہے ہیں، کہیں وہ کسی اہل حدیث عالم دین کے پاس جائیں گے، اس لیے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایک وقت میں طلاقیں 1000 دی گئی ہوں تب بھی ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ یہ چونکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ ایک رائے ان کی ہے، ایک شاذ رائے ہے، اور یہ چونکہ بہرحال مقام تو ان کا بلند ہے امام ابن تیمیہ کا دینی علوم کے اندر، لیکن یہ کہ چاروں جو ہمارے ائمہ ہیں اہل سنت کے، ان کا جو مسلک ہے اس کی روح سے تو وہ طلاق جو ہے مغلظ ہو جاتی ہے 3 اگر ایک وقت میں دی گئی۔ لیکن یہ کہ چونکہ اہل حدیث کا یہ مسلک ہے، ادھر شیعوں کا مسلک ہے اہل تشیع کا، لہذا پھر اس کی وجہ سے آدمی ادھر ادھر دروازے جو ہے وہ کھٹکھٹاتا پھرتا ہے، راستہ کہیں سے کھولتا ہے۔ اس میں جہاں تک میں نے غور کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ کار تھا، اس کو اختیار کیا جائے تو اس کا سد باب ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ جو مجمع علیہ شے ہے، جس پر اجماع ہوا ہے اہل سنت کے چاروں مسلکوں کا، بجائے اس کے کہ اس کی مہر کو توڑا جائے، ہونا یہ چاہیے جیسے حضرت عمر کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس شخص نے 3 طلاقیں بیک وقت دے دیں، طلاق تو نافذ کر دیتے تھے کہ اب یہ تمہارے مابین جو ہے طلاق مغلظ ہو چکی، لیکن اس کو کوڑے لگاتے تھے کہ تم نے یہ کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، تم نے شریعت کا استہزاء کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر تعزیر کے درجے میں، سزا کے درجے میں یہ قانون بنا دیا جائے کہ جو شخص 3 طلاقیں ایک دم دے گا اسے 5 سال قید بامشقت کی سزا ہوگی، تو ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے، پھر غصہ نہیں آئے گا لوگوں کو۔ یہ جو ایک دم غصے کے اندر جو ہے وہ طلاقیں دے دی جاتی ہیں، اگر یہ قانون بنا دیا جائے کہ 5 سال کی قید بامشقت ہوگی، طلاق تو ہو جائے گی، لیکن اس شخص کو جس نے یہ تماشا کیا ہے شریعت کے ساتھ اور یہ کھیل کھیلا، استہزاء کیا ہے، اسے یہ سزا دی جائے گی۔ اور اس میں کوئی پابندی نہیں شریعت میں، شریعت تعزیرات کا دروازہ کھولتی ہے۔ تعزیرات وہ سزائیں ہوتی ہیں کہ جو امت خود اپنے باہمی مشورے سے طے کر لے، جو بھی نظام ہے، جو بھی امام وقت ہے، خلفائے راشدین کر سکتے تھے، اس کے بعد بھی امت کر سکتی ہے۔ حدود وہ سزائیں ہیں شریعت کی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معین ہو گئی ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے 2 الفاظ آیا کرتے ہیں، حدود و تعزیرات۔ حدود تو وہ سزائیں ہیں کہ جو کتاب و سنت نے معین کر دی، اس میں ہم کبھی بیشی کے اب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔
مجاز نہیں ہے ہم. لیکن اور تعزیرات، مثلا چوری کا مسئلہ ہے. اب چوری پر ہاتھ کاٹنا یہ حد ہے، لیکن اس کے لیے چوری کی مقدار کا تعین ہے، چوری کے مال کی نوعیت کا معاملہ ہوگا. اگر سڑک پہ پڑا ہوا مال تھا کہ وہ اٹھا کر لے گیا ہے جو کہ ان پروٹیکٹڈ ہے، اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا. اگر کھانے پینے کی چیزوں کی چوری ہے، ہاتھ نہیں کٹے گا. اسی طرح مال مشترک ہے، آپ دو آدمی مل کر ایک کاروبار کر رہے ہیں، دکان میں جو مال ہے وہ آپ کا مشترک ہے، تو ایک فریق اس میں سے چرا لیتا ہے، مال مشترک ہے تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا. تو اب یہ بہت سے چوریاں ایسی ہیں جن پر ہاتھ نہیں کٹتا، لیکن کیا پھر کوئی سزا بھی نہ دی جائے؟ نہیں، اس کے لیے تعزیرات آپ بنا سکتے ہیں کہ اس قسم کی چوری کے لیے یہ قید ہوگی یا اتنے کوڑے لگیں گے یا اتنی اس کو اوپر جرمانہ کیا جائے گا، وہ تعزیر کہلائے گا. اور جو چوری اس ٹیکنیکل ڈیفینیشن جو ہے شریعت میں چوری کی جو اس پر پوری اترے گی، اس پر بہرحال ہاتھ کاٹنا ہوگا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے کے اختیار میں نہیں ہے. تو حدود کو برقرار رکھا جائے، لیکن تعزیرات کے درجے میں اس پر شدید سزا دی جانی چاہیے. اس سے پھر معاشرے کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا، لوگوں کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور پھر غصہ بھی سوچ سمجھ کر آئے گا آدمی کو کہ یہ غصہ جو ہے آیا یہ اس حد تک مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے. اس میں اصل میں جو اس میں ان آیات میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پورا قانونی ڈھانچہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں. اب یہاں تو در حقیقت ان میں جو احتیاطیں ملحوظ تھیں اور اس قانون کو جو آدمی خام خواہ جو ہے ایک بہانہ اور ایک صرف جو ہے ایک کھیل تماشا بنا لیتا ہے، اس کا سدباب کیا گیا ہے. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو طلاق دیا کرو عدت کے ساتھ، عدت کے حساب کے ساتھ. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کی پوری گنتی کیا کرو. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے. جب مقرر کر دیا گیا ثلاثۃ قروء کہ 3 جو ہے وہ حیض آئیں، یہ عدت ہے. یا آگے چل کر آئے گا جنہیں حیض نہ آتا ہو تو 3 مہینے جو ہے پورے 3 مہینے گنتی کر کے وہ عدت ہوگی. اس عدت میں کیا ہوتا ہے کہ مرد کے لیے یہ حق برقرار رہتا ہے، طلاق رجعی اگر ہے، کہ وہ اس کو رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے. اور عورت کے اوپر کیا پابندی ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. یہ 2 ہیں جو چیزیں کہ برقرار رہتی ہیں. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، طلاق مغلظ 3 طلاقیں جب ہو جائیں تو عدت کے اندر اب صرف ایک پہلو رہ جائے گا کہ عورت نکاح ثانی نہیں کر سکتی، البتہ مرد کے پاس رجوع کرنے کا حق جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. اور اس عدت کی ایک بہت بڑی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو طلاق دی گئی ہے خاتون کو، اس کو حمل ہو، ابھی ابتدائی ایام ہو اور ابھی پتہ نہ چل رہا ہو. اگر اسی عرصے میں وہ کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر یہ نسب کا معاملہ جو ہے مشتبہ ہو جائے گا. یا آیا سابقہ شوہر سے حمل تھا یا یہ کہ ابھی یہ نیا نکاح کر لیا ہے اس سے یہ حمل ہے، اس کا باپ کون قرار پائے گا، یہ بچہ جو ہے کس کا قرار پائے گا. تو یہ ہے اس کے اندر مصلحت اور حکمت. تو ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیے. تو معلوم ہوا کہ عدت ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے یوں ہی کہہ دیا ہو، اس میں کوئی حکمت نہ ہو، مصلحت نہ ہو، اس میں متعدد مصلحتیں ہیں. تو فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کا پورا حساب رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، پروردگار ہے. اس لیے کہ قانون کی اصل روح جو ہے وہ تقویٰ ہے، قانون اسلامی کی. دنیاوی قانون سے یہ قانون اسی اعتبار سے ممیز اور ممتاز ہے کہ دنیا میں تو اصول یہی ہے، اور جہاں تک عدالتی نظام ہے شریعت کا اس میں بھی اصول یہی رہے گا کہ قانون پر فیصلے ہوں گے. لیکن ایک فرد جو ہے جب اس قانون پر عمل کر رہا ہو تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں صرف قانون کی ٹو دی لیٹر پیروی نہ کروں، بلکہ رائٹ اسپرٹ جو ہے اس کی، جو اس کی اصل روح ہے، اس کو مد نظر رکھو. اور وہ اس وقت ہوگا جب کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو اور انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھے اپنے ہر فعل اور ہر عمل کی اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہوگی. لا تخرجوہن من بیوتہن، مت نکالو انہیں ان کے گھروں سے. یعنی اس عدت کے دوران وہ عورت جو ہے وہیں رہے گی. اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ من بیوتہن، ان کے گھروں سے مت نکالو. حالانکہ قانون معلوم ہے کہ وہ گھر مرد کا ہے، شوہر کا ہے، بیوی کا نہیں ہے، لیکن یہ اسی طرح کا انداز ہے کہ ترغیب کے لیے کسی چیز کے لیے انسان کو آمادہ کرنا ہو. تو جیسے فرمایا ہے سورہ حجرات میں کہ اپنے آپ کو تہمت نہ لگاؤ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. اپنے آپ کو عیب لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص اپنے آپ کو عیب نہیں لگاتا. اپنے کسی مسلمان بھائی کو عیب لگاتے ہو تو وہ تمہارا اپنا ہی بھائی ہے، تم یہ سمجھو کہ تم نے اپنے دامن کو داغدار کیا ہے. یہ ہے اصل میں ترغیب کا ایک انداز.
کہ اپنے بھائی کے اوپر تم نے تہمت لگائی، تو وہ کون ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، تم سب بھائی بھائی ہو، تو تمہارے اپنے بھائی کا اگر دامن داغدار ہوا ہے تو سوچو تمہارا دامن کہاں پاک رہ گیا۔ یہ گویا کہ تم نے خود اپنے دامن کو داغدار کیا، خود اپنے اوپر یہ چھینٹے اڑائے۔ وہی انداز یہاں پر ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو۔ مراد یہ ہے کہ شوہر انہیں اپنے ہی گھروں میں رکھیں۔ حکمت میں بیان کر چکا ہوں تاکہ اس میں ان کے دوبارہ ملاپ کی صورت پیدا ہو جائے۔ شوہر جو ہے اسی کے اوپر شاید پچھتاوا آ جائے کہ میں نے غلط کیا، شاید بیوی کو احساس ہو جائے کہ میری کوئی زبان درازی یا میرا غلط طرز عمل جو تھا اس کی وجہ سے شوہر یہ کام کر بیٹھا ہے۔ تو اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دلکشی رکھی ہے اور دلچسپی رکھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، یہ کشش ہو سکتا ہے کہ پھر معاملات کو سلجھا دے اور ان لوگوں کا آپس میں ملاپ ہو جائے، اور اگر مقاربت ہو جاتی ہے تو چاہے زبان سے کہے نہ کہے کہ میں نے رجوع کیا، وہ رجوع ہو گیا۔ یہ بھی سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ اگر تعلق زن و شوق قائم ہو گیا اس شوہر اور بیوی کے مابین، وہ شوہر جس نے طلاق دی اور بیوی جس کو طلاق ہو گئی ہے لیکن ابھی مدت عدت میں وہ اپنے شوہر ہی کے گھر میں رہ رہی ہے، تو اگر ان کا تعلق زن و شوق قائم ہو گیا تو وہ گویا کہ رجوع ہو گیا۔ وہ معاملہ چاہے وہ زبان سے کہے نہ کہے، وہ رجوع کے حکم میں ہے۔ اس لیے فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلے۔ اب یہ عورتوں کو بھی گویا کہ ایک تاکید کی گئی کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے عورت طیش میں آ گئی، بس فوراً نکل گئی گھر سے، یہ بھی گویا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اسے وہاں رہنا چاہیے۔ شریعت چاہتی ہے کہ یہ بندھن جو ہے بندھا رہے، ٹوٹے نہ۔ اس کے لیے جتنا صحیح راستہ ہے اس کو کھلا رہنے دینا چاہیے۔ خود اپنے جذبات میں آ کر اللہ تعالیٰ جو راستے کھلے رکھنا چاہتا ہے ان کو خود بند نہیں کر دینا چاہیے۔ ولا یخرجن، نہ تو تم نکالو، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو جائیں۔ مثلاً یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک عورت جو ہے اس نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی ہے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب شوہر جو ہے گوارہ نہیں کرے گا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے۔ اسی لیے فقہا نے یہ کہا ہے کہ جہاں یہ زہار کا معاملہ ہو جائے یا لعان کا معاملہ ہو جائے، زہار نہیں معاذ اللہ وہ لفظ میں واپس لے رہا ہوں، جہاں لعان کا معاملہ ہو جاتا ہے، جس کا کہ قانون شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے اور یہ کہے کہ میں نے اسے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو مجرد ایک شخص ہے شوہر، 4 افراد کی گواہی وہاں ضروری نہیں ہوگی، وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں چشمدید گواہ ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو جائے، اسی لیے لعان کہلاتا ہے۔ لہذا اگر اب عورت جوابی قسم نہیں کھائے گی تو یہ اس شوہر چونکہ اس کا 4 مرتبہ حلف اٹھا کر کہہ رہا ہے تو یہ 4 گواہیوں کے برابر ہو جائے گا اور عورت کو رجم کر دیا جائے گا۔ لیکن عورت بھی 4 ہی مرتبہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم یہ جھوٹا ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر یہ سچا ہو، تو پھر وہ عورت کا کہ سزا تو جو ہے وہ اب چلی گئی، سزا نہیں اس پر نافذ ہوگی، اس لیے کہ 4 حلف جو ہے وہ 4 حلف کے مقابلے میں آ گئے۔ البتہ یہ کہ اکثر فقہا کی رائے ہے پھر ان میں سیپریشن ہو جائے گی، پھر وہ ساتھ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اس کے بعد کوئی شخص گوارہ نہیں کر سکتا کہ اس عورت کو اپنے گھر میں رکھے کہ جہاں معاملہ یہ ہو گیا ہو۔ تو جہاں تک تو بدکاری کا معاملہ ہے اس میں تو سب کا اتفاق ہے، لیکن اس میں پھر اسی کے تابع بعض فقہا نے کہا کہ اگر وہ زبان دراز ہے، وہ مسلسل جو ہے بک بک کیے چلے جا رہی ہے، تو گھر میں کیسے رکھے اس کو، یا یہ ہے کہ اور کوئی نشوز ہے اس کے اندر، سرکشی ہے، تو اس میں بھی پھر شوہر کو اجازت ہو جائے گی کہ وہ اس کو اپنے گھر سے نکال دے۔ لیکن جب تک ایسی کوئی وجہ موجود نہ ہو صاف اور واضح، اس وقت تک ان کا نکالنا درست نہیں ہوگا، بلکہ انہیں اپنے گھروں میں رکھنا ہوگا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اب اس میں پھر وہی انداز جیسے فرمایا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عائد شدہ پابندیاں ہیں، اور جو شخص بھی تعدی کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے حدود اللہ سے، فقط ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اس لیے کہ عاقبت اپنی برباد کرے گا۔ دوسرے کو جو نقصان پہنچا ہے وہ تو دنیا کی حد تک رہ جائے گا، جس نے ظلم کیا ہے وہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے اصل جو نقصان کیا وہ اپنا کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا،
تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔ یہ ہے وہ حکمت اور وہ غایت کہ ان کا رہنا ایک تو عدت، اور عدت میں بیویوں کا، مطلقہ کا اپنے شوہر ہی کے گھر میں مقیم رہنا، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اس کی طرف اشارہ کیا۔ کیا معلوم تمہیں، اس وقت تو تم غصے میں ہو، تیش جو ہے بہت آیا ہوا ہے، پارا چڑھا ہوا ہے، اور بالکل ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں رہے، لیکن کیا پتا ہے چڑھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی، غصہ جو ہے وہ کہیں ٹھنڈا پڑ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس عرصے کے اندر جو ہے رجوع ہو جائے اور دونوں جو ہے اپنے اصلاح ذات البین کریں اور ان کا معاملہ جو ہے گھر آباد رہ جائے، برباد نہ ہو۔ لا تدری لعل اللہ یحدث، یہ احداث جو ہے اس کو کہتے ہیں کوئی نئی بات پیدا کر لینا۔ اس سے جو اس میں مفعول بنتا ہے محدث، محدث وہ ہے نئی بات، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی بات جو دین میں نکال لی جائے وہ بدعت ہے۔ تو ایسی شے جس کی کہ کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، اسی کو بدعت اور محدث کہتے ہیں کہ یہ محدثات میں سے ہے۔ یہاں وہی لفظ آیا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، حادثہ کہتے ہیں نیا ایک واقعہ جو ہو گیا حادثہ ہے۔ اس عالم کو ہم کہتے ہیں یہ عالم حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے۔ یہ عالم جو ہے، یہ کائنات، یہ یونیورس، یہ نہیں تھی اور پھر ہو گئی، ایک اس کا جو ہے کریشن ہوا ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ تو وہی لفظ ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی شکل پیدا فرما دے، کوئی صورت پیدا فرما دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی جو عدت ہے پوری ہونے پر آ گئی، اب وہ مدت ختم ہوا چاہتی ہے، تو اب فیصلہ کر لو، اب گویا کہ تمہارے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا۔ ابھی تک تو عدت کے اندر اندر طلاق رجعی اگر ہے، اگر 3 طلاقیں نہیں ہیں، 1 طلاق دی تھی تب بھی عدت کے اندر اندر یہ طلاق رجعی ہے، 2 طلاقیں دی ہیں تب بھی عدت کے پورے ہونے تک یہ طلاق رجعی ہے، تمہارے ہاتھ میں ابھی ڈور کا سرا ہے، لہذا سوچ لو۔ اس کے بعد تو یہ کہ نکاح ہوگا اگر جانبین راضی ہوں گے، اگر وہ عورت بھی راضی ہوگی تب نکاح ہو سکے گا طلاق بائن کی صورت میں۔ اس وقت یہ ہے کہ عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے، وہ عقدۃ النکاح جس طریقے سے کہا گیا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، شوہر ہے کہ جس کے ہاتھ میں گرہ ہوتی ہے نکاح کی، وہ گرہ ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے، لہذا جب وہ مدت عدت جو ہے ختم ہونے کے قریب آ جائے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ یہی جو ہے سورہ بقرہ میں الفاظ آئے ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ جب یہ مدت ختم ہونے لگے تو اب فیصلہ کر لو، یا تو انہیں روک لو، امسکوہن بمعروف، لیکن بھلے طریقے پر۔ یہ نہیں کہ عدت سے رجوع کیا اس کو ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، اب میں اپنا غصہ کس پر نکالوں گا، تو غصہ نکالنے کے لیے اسے اپنے پاس رکھنا جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ شریعت کا پھر مذاق بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال ہے۔ تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، انہیں روکنا ہے تو بھلے طریقے پر، صحیح طریقے پر، او فارقوهن بمعروف، یا اب ان سے مفارقت اختیار کر لو، علیحدگی اختیار کر لو، وہ بھی معروف طریقے پر۔ یہ معروف کا لفظ آپ کو معلوم ہے شریعت کی اصطلاح ہے، جانی پہچانی، جسے نفس انسانی پہچانتا ہو کہ یہ بھلا طریقہ ہے۔ معروف اور منکر، یہ 2 اصطلاحات جو ہے قرآن مجید کی، تو اس میں کوئی لمبی چوڑی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فطرت انسانی واقف ہے کیا چیز بھلی ہے کیا بری ہے۔ تو یہ گویا کہ فطرت انسانی پر یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے کہ جو شریعت دیتی ہے اس کے، کہ فطرت جو ہے اندھی بہری نہیں ہے، فطرت جانتی ہے، پہچانتی ہے، برائی کو بھی سمجھتی ہے، بھلائی کو بھی جانتی ہے۔ تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یہ بہت اہم ٹکڑا ہے، اور گواہ بنا لیا کرو اپنے میں سے 2 معتبر شخصوں کو۔ یہ گواہ بنانے کا جو حکم یہاں پر آیا ہے اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ طلاق دو تب بھی گواہ بنا لو، اور رجوع کر رہے ہو تب بھی گواہ بنا لو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اندر ہی اندر جو ہے کلیہ کے اندر ہی گڑ پھوٹتا رہے۔ لیکن یہ کہ آیا یہ حکم جو ہے یہ وجوب کے درجے میں ہے یا استحباب کے درجے میں ہے؟ قرآن مجید میں فعل امر جو ہے عام طور پر تو ہوتا ہے، جو اصول ہے الامر للوجوب، جہاں فعل امر آ گیا یہ کرو تو گویا کہ وہ واجب ہے، لیکن بعض استثناءات ہیں کہ جس میں امر جو ہے وہ فعل وجوب کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ استحباب کے لیے آتا، جس کی ایک مثال ابھی قریب ہی میں ہم نے سورہ جمعہ پڑھی تھی، بازی زیادہ دیر نہیں اس میں گزری ہے، تو اس میں جو آیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ،
جب نماز ادا ہو چکے جمعے کی تو زمین میں منتشر ہو جاؤ۔ اب یہ وجوب کے لیے نہیں ہے کہ لازماً نکلنا ہوگا مسجد سے تمہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں رہتا ہے، مزید کوئی نوافل ادا کرنا چاہتا ہے، قرات کرنا چاہتا ہے، تلاوت کرنا چاہتا ہے، یا کوئی وعظ کی محفل ہے، تو اگر تو وہ وجوب کے لیے ہو تو پھر تو لازماً مسجد سے نکل جانا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ لیکن وہاں بھی جیسا کہ ہم نے سمجھا تھا وہ یہ ہے کہ وہ وجوب کے لیے نہیں، استحباب کے لیے، کہ اب پابندی نہیں رہی تم پر، اور وہ پابندی جو تھی کہ اب دنیاوی کاروبار حرام کر دیا گیا تھا، وہ پابندی ختم ہو گئی۔ اب تم چاہو تو اب زمین میں پھیل کر اپنی معاش کی کوئی جد و جہد ہے، جس میں بھی چاہو اپنے معاشی معاملے کے اندر تم لگ سکتے ہو، مصروف ہو سکتے ہو۔ تو ہمارے ہاں فقہائے اربعہ کا موقف یہی ہے کہ یہ استحباباً ہے، وجوباً نہیں ہے۔ یعنی جس نے طلاق دی ہے وہ چاہے گواہ بنائے یا نہ بنائے، طلاق نافذ ہو جائے گی، اور مدت عدت کے اندر اگر وہ طلاق جو ہے ابھی رجعی تھی، اس نے رجوع کر لیا ہے، تو گواہ بنائے یا نہ بنائے وہ رجوع بھی ہو جائے گا۔ یعنی وقوع طلاق بھی اور رجوع کا ہو جانا بھی یہ اس پر منحصر نہیں ہے کہ گواہ بنائے گئے یا نہیں بنائے گئے، وہ اپنی جگہ پر علیحدہ ہے، لیکن استحباب میں، ترغیب میں، تشویق میں، معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک شکل تجویز کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی قانون سازی ہو سکتی ہے۔ اس استحباب کو اگر قانوناً نافذ کیا جائے تو وہ غلط بات نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اگر نہ کیا جائے تو پھر صرف تعزیر دی جائے اگر کسی نے یہ پابندی نہیں کی ہے، لیکن جہاں تک طلاق اور رجعت کا واقع ہو جانا ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ائمہ اربعہ کا اتفاقی مسئلہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے معاملات جن میں کہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہو گیا ہو تو یہ اتفاق کوئی اتفاقی نہیں ہوتا اتفاق، بلکہ سوچا سمجھا ہوتا ہے۔ شریعت کی بات کو تمام جو بھی نصوص ہیں کتاب و سنت کی، ان سب کو مد نظر رکھ کر، اور جو بھی سنت چلی آ رہی ہے، سنت صحابہ اور پھر تابعین اور تبع تابعین سے تعامل جو چلا آ رہا ہے، ان کے پیش نظر لہذا راستہ صحیح یہی ہے کہ جو مجمع علیہ چیزیں ہیں، جن پر اجماع ہے، ان کی پابندی کی جائے۔ البتہ یہ کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، غلط لوگوں کے اندر غلط رجحان زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، اس کا سد باب کرنے کے لیے تعزیرات ہو سکتی ہے۔ جو شخص نہیں بناتا گواہ اس کو کوئی جرمانہ کیا جائے، لیکن یہ کہ گواہی پر منحصر نہیں ہوگا معاملہ، اس لیے کہ یہاں سب کا، ہمارے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے۔ اہل تشیع غالباً واجب قرار دیتے ہیں، اس طلاق کو وہ طلاق ہی نہیں مانتے جس پر دو گواہ نہ ہوں، اور اس رجعت کو بھی وہ صحیح تسلیم نہیں کرتے جس پر دو گواہ نہ ہوں۔ گویا کہ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے ان کے پاس دلیل ہے اپنے اس موقف کے حق میں، لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اہل سنت کے چاروں مسلکوں کا اجماع اس پر ہے کہ طلاق کے واقع ہونے یا رجوع کے درست ہونے کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، استحباباً ہے یہ معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھو، یعنی یہ گواہوں کو گویا کہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ گواہی کے معاملے میں تساہل نہ ہو، گواہی دینے سے آدمی کرنی نہ کترائے، جو بات آپ کو حق معلوم ہے، صحیح معلوم ہے، جس کے آپ گواہ ہیں، جب بھی مطالبہ کیا جائے اور تقاضا ہو عدالت کی طرف سے، قاضی کی طرف سے، تو اس گواہی کو صحیح ادا کیا جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس کوئی گواہی ہو اللہ کی طرف سے اور پھر وہ اس کو چھپا لے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ بڑا لطیف انداز ہے کہ نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن نصیحت سے فائدہ تو وہی اٹھائیں گے کہ جن کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے اوپر، جواب دہی کا احساس ہو اور اللہ پر ایمان ہو اور یقین ہو، تبھی فائدہ ہوگا۔ جیسے قرآن مجید کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ بقرہ ہی میں دو اسلوب آئے، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے تمام نوع انسانی کے لیے، لیکن شروع میں فرمایا ہدی للمتقین۔ اپنی جگہ تو وہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن یہ کہ اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن میں کوئی خدا ترسی کا مادہ موجود ہے، ورنہ ابو جہل کے لیے وہ ہدایت نہیں بنا، ابو لہب کو وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لا سکا، اس لیے کہ ان میں وہ ہدایت کی طلب ہی نہیں تھی۔ اسی طرح جو وہ اسوے والی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک نہایت بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ کی بھی امیدوار ہو، اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو،
اور آخرت کا امیدوار ہو کہ ایک دوسری زندگی آنی ہے اور یوم آخر کا کہ اس میں مجھے اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت سے وہی فائدہ اٹھائے گا اسوہ محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ان کے نقش قدم کی پیروی کر سکے گا۔ وہی انداز یہاں ہے، ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ وہ شے ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے، واعظ کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ آیت جو آئی ہے ان احکام طلاق و عدت کے بین درمیان میں آئی ہے، یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایمان کا لب لباب جو اصل موضوع سورہ تغابن کا تھا، یوں سمجھیے کہ سورہ تغابن کے ساتھ ایک انٹرلاکنگ ہوئی ہے مضمون کے اعتبار سے یہاں پر آ کر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یقین رکھو کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، نمبر ایک تو یہ کہ اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مخرج کہتے ہیں کسی مخمصے سے نکل جانے کی کوئی صورت، کوئی جگہ ہے تنگ اور وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے اچانک، تو وہ مخرج جو ہوتے ہیں جیسے بڑے بڑے ہال ہیں اور اس میں سے نکلنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ عام راستے جو ہیں وہ تو چند ہیں، لیکن یہ کہ اگر کسی وقت وہاں آگ لگ جائے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے تو پھر وہ ایمرجنسی ایگزٹس جو کہلاتے ہیں کہ یہ راستے وہ ہیں۔ ہوائی سفر کا جنہیں تجربہ انہیں معلوم ہے کہ بتایا جاتا ہے شروع میں کہ ایمرجنسی جو ہے ہنگامی اخراج کے راستے پہلے سے دیکھ لیجئے کہاں کہاں ہیں۔ تو مخرج کہتے ہیں نکلنے کا راستہ، انسان مخمصے میں پھنس گیا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے مخمصوں سے نکالے گا، وہ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا۔ بظاہر کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، اللہ راستہ بنا دے گا، جس کی ایک مثال وہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، جب تعاقب کیا ہے فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو اب ایک شکل ایسی بن گئی تھی کہ آگے اب سمندر آ گیا اور پیچھے جو ہے وہ گرد اڑاتا ہوا لشکر جو ہے آ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ انا لمدرکون، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، تم نے مروا دیا ہمیں یہاں لا کر۔ قرآن مجید میں یہ تفصیل نہیں ہے، لیکن تورات میں تو باقاعدہ وہ جھگڑے ہیں اور ملامت کی ہے کہ اس سے تو ہم وہیں بہتر تھے، ہم وہاں پہ چاہے غلامی میں تھے، شکنجے میں کسے ہوئے تھے، کوئی کھانے کو ملتا تھا، بہرحال ہم وہاں رہتے تھے، لیکن یہ کہ تم نے تو ہمیں مروا دیا یہاں آ کر، اب جو حال ہمارا ہوگا۔ تو اس وقت اللہ نے راستہ نکالا ہے اور سمندر تک کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخرج بنا دیا ہے۔ تو یہ مخرج ہے، یقین اگر اللہ کی ذات پر ہے تو اللہ وہاں بھی تمہارے لیے کوئی مخرج پیدا کر دے گا کہ جہاں کوئی امکان نظر نہ آتا ہو، کوئی بھی انسان کو بظاہر احوال اسباب ظاہری کے اعتبار سے کہیں امکان نظر نہ آتا ہو کہ کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہاں بھی راستہ نکال دے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق پہنچائے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ یہ احتساب جو ہے ایک گمان رکھنا، توقع رکھنا، امید رکھنا، یہی اصل میں لفظ جو استعمال ہوا ہے رمضان کے بارے میں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وہاں ترجمہ بعض لوگ کر دیتے ہیں احتساب کا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، وہاں صحیح ترجمہ یہی ہے اللہ سے اجر کی امید میں، ایمان اور اللہ کے سے اجر کی توقع کے ساتھ جو شخص روزے رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں جو شخص راتوں کو کھڑا رہتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام پچھلے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں اسی معنی میں احتساب کا لفظ آیا ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اسے کوئی توقع نہیں ہوتی، کوئی امید نہیں ہوتی، اللہ وہاں سے اسے روزی فراہم کرتا ہے۔ یہ گویا کہ ایمان باللہ کا، جیسے کہ ہم سورہ تغابن میں پڑھ آئے ہیں کہ تسلیم و رضا اس کا ایک تقاضا ہے، جیسے ہم نے وہاں پڑھا توکل اور تفویض الامر الی اللہ، یہ ایمان کا ایک لازمی تقاضا ہے اگر حقیقتاً ایمان ہے اللہ کی ذات پر۔ اسی طرح یہ یقین کہ جہاں مجھے کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا اللہ راستہ نکال دے گا، جہاں مجھے کہیں سے کوئی شکل نظر نہیں آئے گی کہ کہاں سے میری ضرورت پوری ہوگی، اللہ میری ضرورت پوری کرنے پر قادر ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اب توکل جو ہے اس کی بحث تو آ چکی ہے سورہ تغابن میں، یہاں جو لفظ فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے، آپ دنیاوی اعتبار سے بھی کسی شریف اور بامروت انسان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ شخص مجھ پر
کچھ مجھ سے توقع رکھتا ہے، مجھ پر اس کا کچھ انحصار ہے، دار و مدار ہے، وہ مجھ سے کچھ امید لگائے ہوئے ہے، تو پھر کوئی شریف انسان الا یہ کہ بالکل عاجز ہو جائے، اس کے بس میں نہ ہو، وہ اس کے اس امید کو جو ہے وہ نا امیدی میں تبدیل نہیں کرتا۔ یہ شرافت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ اگر یہ دیکھے کہ میرا کوئی بندہ تو میرے سامنے اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا، اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر دیے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے معاملے کو درست نہ کرے، اس کی توقع اللہ سے نہ رکھو۔ جو توقع تم کسی شریف انسان سے نہیں کر سکتے، اس کا کوئی اندیشہ تمہیں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہو، جیسے کہ وہ فارسی کا شعر میں نے سنایا تھا کہ کارساز ماں، وہ میرا کارساز جو ہے، بے فکر کار ماں، وہ میرے کام کی فکر میں ہے، وہ پورا کرے گا۔ اور فکر ماں در کار ماں آزار ماں، اگر میں خود اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی حوالے کرتا ہے، اچھا اب تم جانو اور یہ اسباب ظاہری جانے، تم اپنے جو بھی کر سکتے ہو کر لو، زور لگا لو، جو بھی تمہیں ملنا ہے وہ ملے انہی اسباب ظاہری سے۔ لیکن اگر ہم ویسے اسباب کو ترک کرنا نہیں ہے، توکل کرو اللہ پر، اسباب کا بھرپور استعمال کرو، لیکن دار و مدار اور انحصار اور تکیہ اسباب پر نہ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے معاملات کو وہ سنبھال لیتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، یہ ترغیب کے لیے فرمایا کہ تم اگر اپنے کسی بھائی کے کام میں لگے ہوئے ہو اور خالصتاً للہ فی اللہ، کوئی اس سے تمہیں اجرت نہیں لینی، کوئی اس سے تمہیں کوئی معاوضہ نہیں لینا، للہ فی اللہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ نے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام سنوارتا رہتا ہے کہ یہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوا ہے، تو اب اس کے کام جو ہے وہ سنوارنا میرے ذمے ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، تو جو شخص خود اللہ ہی کے کام میں لگا ہوا ہو اور اللہ ہی کے حوالے اس نے اپنے آپ کو کر دیا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو، اس کے کاموں کو درست نہ کرے؟ یہ گویا کہ آسان ترین نسخہ ہے اپنے کاموں کو درست کروانے کا کہ تم لگ جاؤ اللہ ہی کے کام میں تو تمہارے کام خود بخود درست ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اس ٹکڑے کا تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بات تک پہنچنے والا ہے، یعنی کر کے رہنے والا ہے، فعال لما یرید، جو وہ ارادہ کر لے اس کو پورا کرنے والا ہے۔ اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے وہ تم سے بڑے سے بڑا وعدہ کر لے اور خلوص کے ساتھ بھی کرے، لیکن اس کا اختیار ہے کہاں؟ اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کتنی بھی کوشش کر لے آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کتنی ہی توقع آپ کو ہو اس کے خلوص پر اور اخلاص پر، اور وہ بھی اپنی جگہ پر مخلص ہو اور آپ کا کوئی کام سنوارنا چاہے، آپ کی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہے، لیکن وہ مختار مطلق ہے کہاں؟ وہ تو خود جکڑا ہوا ہے مشیت اعزدی کے شکنجے کے اندر۔ لہذا ایک ہی ہستی ایسی ہے جس پر توکل کیا جائے تو کہیں انسان جو ہے وہ مایوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنی بات کو پہنچنے والا ہے، یعنی اپنے ہر فیصلے کی تکمیل کرنے کی قدرت مطلقہ اسے حاصل ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اب یہ تیسری بات آئی ہے اسے توکل کے ضمن میں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ تغابن کے مضامین کا گویا کہ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ طلاق اور عدت کے احکام کے درمیان جیسے گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں، یہ جو درمیان کی یہ مضامین آئے ہیں ان میں گویا کہ پھر وہ ایمان حقیقی اور اس کے ثمرات، اس کے ضمن میں خاص طور پر توکل اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تقوی، یہ دونوں مضمون آ چکے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، یہ سورہ تغابن میں آ چکا۔ اللہ لا الہ الا ھو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ سورہ تغابن میں آ چکا۔ لیکن یہاں بھی بڑی جامعیت کے ساتھ یہ چیز آئی ہے، اور توکل کے ضمن میں یہ کہ مزید مضمون کو کھولا گیا کہ اللہ پر سہارا رکھو گے اور اللہ پر تکیہ رکھو گے اور اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ جو ہے قادر مطلق ہے، بالغ امرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، کیا چیز کب ہونی چاہیے، کب اس میں خیر کا پہلو ہے، کتنی ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے ایک شخص جو ہے وہ اگر اس کا پیٹ کسی طریقے سے بھر نہیں رہا، کھاتا جا رہا ہے تو مرے گا، اس لیے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ کوئی چیز اتنی لذیذ لگ رہی ہے کہ آدمی کہتا ہے پیٹ تو بھر گیا جی نہیں بھرا، وہ اب جی نہیں اگر بھرا ہے اور آپ نے پیٹ کو اس کے مزید بھرا ہے تو اس کا نتیجہ ہلاکت ہوگا۔ لہذا اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اس کی جو حکمت بالغہ ہے، جہاں تک کہ اس کا
جو فیصلہ ہے اور اختیار ہے وہ مطلق ہے، وہاں اس کی حکمت بھی تو بالغہ ہے، وہ بھی ایک کامل حکمت ہے، مکمل حکمت ہے، اور اس نے اپنی اس حکمت کے تحت ہر شے کے کچھ اندازے ٹھہرائے ہیں، مقدار کے اعتبار سے بھی اور اس کے لیے وقت معین بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے کوئی وقت معین کیا ہوا ہے، اس کو ضرور پیش نظر رکھو۔ یہی بات ہے کہ جس کو حضور نے اس طرح فرمایا کہ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے بندہ مومن کو کہ کوئی دعا جو اللہ سے کی جائے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، البتہ اس دعا کے قبول ہونے کی 3 صورتیں مختلف ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر جو شے بندہ مانگ رہا ہے اللہ کے علم کامل میں بھی وہی شے اس کے حق میں درست ہے تو اللہ وہی شے دے دے گا، اسی میں خیر ہے، اللہ جانتا ہے، تم تو نہیں جانتے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے اسی دعا کی قبولیت کی کہ جو شے بندہ طلب کر رہا ہے اللہ کے علم میں یہ ہے کہ وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے بلکہ شر ہے، تو اللہ اس کے بجائے کوئی اور خیر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو دنیا میں اس کا کوئی بھی ظہور نہیں کرتا، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یہ اس کے لیے وہاں دولت ہے، یہ وہاں پر اسے مل جائے گی، یہ گویا کہ ایک بانڈ ہے آخرت کا کہ یہ بانڈ اب اس کو وہاں پر جا کر کیش کرانے کا حق حاصل ہوگا۔ تو دعا کوئی بھی کلیتاً رائے گاہ جانے والی شے نہیں، اس لہذا یہ بھی کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اگرچہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کا اختیار مطلق رکھتا ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، جب چاہے جو کام چاہے وہ کر گزرے، لیکن اس نے ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے، اس تخلیق کا ایک حساب ہے، اس کا ایک نظام ہے، لہذا وہ چیز بھی ایک تیسرا اسپیکٹ ہے کہ جو توکل کے ضمن میں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ یہی وہ اسپیکٹ ہے جو پھر تفویض کے درجے تک آ جاتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے کیا کہوں، میں نے تو اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، میں تجھے کیا بتاؤں کہ یہ کر اور یہ نہ کر۔ یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ تغابن میں کہ ایک مقام وہ ہے انسان کا، بندہ عارف کا، جو پہنچ چکا ہو اس مقام تک کہ پھر وہ سوال کچھ کر ہی نہیں سکتا سوائے استقامت، ہدایت، اے اللہ علم اور دے، اے اللہ ہدایت مزید عطا فرما، اے اللہ زدنا، جیسے کہ دعا ہم بعض اوقات مانگتے ہیں اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا، یہ دعائیں جو ہے ہم کر سکتے ہیں، باقی تعین کے ساتھ اے اللہ یہ کر، یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو گویا کہ آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں یا اسے ایجوکیٹ کر رہے ہیں، معاذ اللہ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ یہ شے جو ہے یہ صحیح ہے اور یہ شے غلط ہے، تو اس لیول پر پہنچ کر دعائیں صرف یہی رہ جائیں گی، ہدایت، استقامت، خیر، علم، نیکی، بھلائی، پروردگار اور اضافہ فرما، رب زدنی علما، حضور سے فرمایا گیا وقل رب زدنی علما، اے نبی دعا کیا کرو اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ باقی یہ کہ جو شخص اس سطح تک نہیں پہنچا اس کا یہ ہے کہ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتی باندھنے کا تسمہ بھی اگر درکار ہے تو اللہ سے مانگو۔ یہاں وہ جو تفویض ہے جو میں نے عرض کیا تھا سورہ تغابن میں، اس کا تعلق اس سے ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، لہذا اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دو کہ پروردگار جو تیری حکمت بالغہ اور تیرے علم کامل میں ہمارے لیے خیر ہے اس کا فیصلہ کر دے، سپردم بے تو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ اب اس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ درمیان میں ایمان اور تقوی اور توکل کے مضامین آ گئے، اب پھر وہی مضمون چل رہا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم۔ اب چونکہ وہ عدت 3 قروء تھی، 3 قروء، 3 حیض آنا جو ہے یہ گویا کہ عدت ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں احناف، فقہائے احناف نے یہ طے کیا ہے کہ ایک طہر میں طلاق دی جائے تاکہ اس کے بعد حیض آئے تو یہ پہلا حیض ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ 3 حیض آنے تک وہ جو ہے عدت برقرار رہے گی۔ لیکن اب 2 شکلیں ایسی ہیں کہ بچپنے کی شادی ہو گئی ہے یا ابھی بچی جو ہے اس کو وہ ایام شروع نہیں ہوئے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا، گنتی کیسے کی جائے گی؟ یا یہ کہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، جسے وہ سن یاس کہتے ہیں، اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ جس کے بعد اب وہ ایام بند ہو چکے ہیں، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا، اس کے لیے یہ مزید وضاحت کی جا رہی ہے واللائی یئسن من المحیض، اور وہ خواتین جو مایوس ہو چکی ہوں حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو۔ یہ شک جو ہے یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ مجھے یہاں مولانا اصلاحی صاحب کی رائے سب سے زیادہ قریب معلوم ہوئی ہے کہ قرین قیاس ہے وہ، اور وہ یہ ہے کہ 2 شکلیں ہوتی ہیں عورت کی۔ اگر شادی ہوئی ہے
اور ابھی خلوت نہیں ہوئی، تعلق زن و شو نہیں ہوا، تو اس کے لیے تو کوئی عدت ہے ہی نہیں سرے سے۔ شادی تو ہو گئی، نکاح ہو گیا، لیکن جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں رخصتی نہیں ہوئی یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو اب عدت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عدت کی جو میں نے اصل بنیاد بتائی تھی آپ کو، وہ تو یہی تھی کہ وہ جو حمل کا مسئلہ ہے وہ اس عرصے کے اندر جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے کہ اس سے حمل تو نہیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا، لہذا عدت نہیں۔ لیکن فرض کیجئے کہ ایک عورت جو چاہے اس عمر سے گزر چکی ہو، چاہے ابھی اسی عمر میں نہیں آئی ہے، اگر تعلق زن و شو ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں حمل ہو، اس کا کوئی امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو۔ اب اس حمل کے اندر ممکن ہے کہ وہ اس کا ظہور نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے یہاں بھی ضروری ہے کہ عدت جو ہے وہ برقرار رہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، 3 مہینے کی گنتی کی جائے گی، اور یہی حکم ان کا بھی ہے جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے۔ اس میں ضمنی طور پر ایک مضمون اور سمجھ میں آتا ہے، آج کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں جدید تہذیب سے جو بہت زیادہ متاثر ہے، وہ یہ نابالغ لڑکیوں کی شادی اور نکاح کے بارے میں جو بہت اس کی مخالفت ہوتی ہے، تو قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے، بالغ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لڑکی، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے قید نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے اس لڑکی کی طلاق کا جسے ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، اس کی طلاق کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سنی کی شادی یا کم عمری کی شادی جو ہے شریعت کے اندر از روئے قرآن اس کا دروازہ بند نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تعلق زن و شو بھی باضابطہ ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تم میں سے وہ عورتیں تمہاری کہ جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی آیا ہی نہ ہو، تو اگر ان کے بارے میں چونکہ شک کی صورت رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ جو ہے حمل ہو گیا ہو، لہذا ان کے لیے بھی عدت ہے، اور وہ عدت ہے 3 ماہ۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو حمل والیاں ہو، اجلہن یضعن حملہن، ان کی مدت عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ صرف 1 ماہ کا حمل ہو اور طلاق ہو جائے، تو اب یہ 3 مہینے نہیں ہوں گے، نہ وہ اب قروء کا تو سوال نہیں، حمل ہے، وہ حیض کا معاملہ نہیں ہے، لیکن 3 مہینے والی بات نہیں بلکہ وضع حمل ہوگا۔ اس کا تھوڑا سا تصادم آتا ہے، قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ ایک شخص اگر فوت ہو گیا تو جو اس کی بیوی ہے یعنی بیوہ، اس کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن یہ کہ اگر حمل ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن نہیں ہوگی، بلکہ اب یہ آیت کا جو ہے اس پر اس کا اطلاق کیا جائے گا کہ وہ وضع حمل تک وہ عدت میں رہے گی، وضع حمل کے بعد پھر اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے معاملات کے اندر آسانی پیدا کرے گا، بھلائی پیدا کرے گا، خوبیاں پیدا کرے گا۔ یہ پھر وہی مضمون آ رہا ہے دہرا کر کہ ان معاملات کے اندر نہ صرف یہ کہ قانون کی پیروی کی جائے، بلکہ بہتر سے بہتر طریقے پر، اچھے سے اچھے انداز میں، زیادہ سے زیادہ نرمی کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، یعنی اس میں کوئی تساہل نہ ہو، سہل انکاری نہ ہو، یہ نہ ہو چلیے حکم ہے مان لیا تو مان لیا، نہیں مانا تو کیا ہو گیا، کون سی قیامت آ گئی، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ذالک حکم، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اچھی طرح سنو، غور کرو، توجہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ یہ تکفیر کفارہ جس سے بنا ہے، کسی چیز کا بدلہ بن جانا، کسی چیز کے اثر کو زائل کر دینا، اس کو دھونے اور محو کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ یہ سورہ تغابن میں بھی لفظ آیا تھا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ، وہاں میں نے بیان کیا تھا کہ دونوں اس سے مراد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے دامن کردار پر جو دھبے لگے ہوئے ہیں، پرانی عادتیں جو بری انہوں نے پالی ہوئی ہیں، آج سے تقوی کی روش اختیار کرو، وہ دھبے داغ دھل جائیں گے اور تمہاری عادتیں درست ہو جائیں گی۔ ایک یہ کہ تم نے نامہ اعمال میں جو کچھ اب تک درج کرایا ہوا ہے، تمہاری سابقہ غلطیوں کی وجہ سے وہ جو نامہ اعمال سیاہ ہوا ہے،
اس کو بھی اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا اور دھو دے گا۔ تو یہ جو ہے یہ دونوں اعتبارات سے دنیا میں انسان کی سیرت و کردار اور اخلاق سے، اور عقبہ کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے انسان کے نامہ اعمال سے۔ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، ایک منفی بات تھی کہ تم سے دور کر دے گا تمہاری برائیوں کو، جھاڑ دے گا تمہارے گناہ، اور مثبت بات ویعظم لہ اجرا، اور بہت بڑا کر دے گا اس کے لیے اجر کو، یعنی عظیم اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اب یہ چونکہ فرمایا تھا کہ عدت کے دوران انہیں اپنے گھروں میں رکھو، انہیں مت نکالو نہ وہ خود نکلے، سوائے اس کے کہ کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا کوئی ارتکاب وہ کرے، وہ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اس دوران میں کیا کرنا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رکھا ہوا تو ہے لیکن بجائے گھر کے کسی اس کمرے میں جس میں وہ بیچاری کبھی رہتی تھی، اب کوئی دڑبا اس کو کوئی سٹور کا کمرہ جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے کہ اب یہاں پر یہ عدت جو ہے پوری کرو، تو یہ نہیں، اس میں مزید اب دیکھیے وہ جو اندر جو شے ہونی چاہیے عرف عام میں معروف کے درجے میں، چونکہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ اس درجے میں پوری نہ ہو، تو ان مضمرات کو بھی مزید کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، انہیں رکھو وہیں پر جہاں پر کہ تم خود رہتے ہو، جو بھی تمہارا معیار ہے، جس انداز میں تم رہتے تھے وہی رہن سہن، ان کا معیار بھی وہی برقرار رکھو۔ من وجدکم، جو بھی تمہاری استعداد ہے اس کے مطابق، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تمہارے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے کہ اب پہلے سے بھی بہتر ان کا جو ہے سامان ساز و سامان کرو اور ان کے لیے آسائشیں فراہم کرو۔ وجدکم، جو بھی تم پاؤ، جو تمہاری استعداد ہے، تم اپنی اس استعداد کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق جسے ہم کہتے ہیں، جیسے تم رہتے ہو اور جہاں تم رہتے ہو وہیں انہیں بھی رکھو اور اسی طور سے رکھو۔ لا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کرو، ان کو ستانے کی نیت سے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، رجوع کرتے وقت بھی اگر نیت یہ ہے کہ ابھی اس کو ستانا ہے اور اس سے میں نے اپنے بدلے جو ہے مزید نکالنے ہیں، تو وہ گویا کہ قانون خداوندی کو کھیل بنانا ہے، تو اس کا استہزاء کرنا ہے، تبصر ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی سخت سزا ہوگی۔ ہاں نیت ہو گئی ہے بسانے کی تو جو حق رجوع ہے تمہارا وہ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، قانوناً تم رجوع کر سکتے ہو۔ اسی طرح یہ نہیں کہ انہیں رکھو تو صحیح لیکن انہیں ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، ان پر زندگی تنگ کرنے کے لیے، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، ضیق کہتے تنگی کو، جیسے کہ ایک جگہ آیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں کفار اور مشرکین آپ کے بارے میں، کبھی کہہ دیا ساحر ہے، کبھی کہہ دیا شاعر ہے، کبھی کہہ دیا مسحور ہے، کبھی کہہ دیا مجنون ہے، معاذ اللہ، تو اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، وہ ضیق کہتے ہیں تنگی کو۔ تو فرمایا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، انہیں تکلیفیں مت پہنچاؤ، ضرر نہ پہنچاؤ انہیں، ان کو تنگ کرنے کے لیے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرتے رہو، ان کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہوگا۔ یہ اس لیے خاص طور پر کہا ہے کہ ہو سکتا ہے حمل کی مدت تو اب 8 مہینے پڑے، ایک ہی ماہ کا حمل تھا، تو ایک طبیعت میں تنگی آتی ہے کہ اب میں نے طے بھی کر لیا ہے، طلاق دینے کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے، اب یہ 8 مہینے جو ہے یہ خامخواہ میرے اوپر ایک چٹی ہے، ایک مصیبت ہے، میرے اوپر ایک خامخواہ کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ تو فرمایا نہیں، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرتے رہو، ان کا نان نفقہ تمہارے ذمہ رہے گا، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے اور وہ اس سے فارغ ہو جائیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اب اگر وہ تمہارے لیے دودھ بھی پلائیں، اس میں دیکھیے بٹوین دی لائنز یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اولاد تو اصل میں باپ کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اگر ماں دودھ پلاتی ہے، مطلقہ وہ دودھ پلاتی ہے تو گویا کہ تمہارا کام کر رہی ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر تمہارے لیے وہ دودھ پلائیں اس بچے کو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو اس کا اجر، اس کا بدلہ انہیں دو۔ یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس کی انرجیز، اس کی قوت، اس کے اندر کی توانائیاں ہیں کہ جو اس دودھ کی شکل میں تمہارے بچے کے پیٹ میں جا رہی ہیں، تو اس کا خرچ، اس کو مینٹین کرنا جو ہے یہ تمہارے ذمہ ہوگا۔ تو ان کا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اس کے لیے بھی آپس میں طے کر لو بھلے انداز میں۔ اعتمار ہوتا ہے کوئی قرارداد کر لینا، اعتمار، اسی سے لفظ معتمر بنا ہے۔ معتمر جہاں پر کہ مشورہ کیا جائے اور جہاں پر کہ لوگ جمع ہو جائیں، تو معتمر عالم اسلامی
یہ ایک آرگنائزیشن جو بنی تھی کسی دور میں تو بڑا اس نے کام کیا تھا، اب تو خیر وہ ایک صرف نام ہے کہ جو چل رہا ہے، لیکن یہ کہ معتبر کے لفظ کو پہچانیے، اسی سے یہ اعتمار جو ہے امر سے باب افتعال بنا اعتمار، تو آپس میں مل جل کر کوئی بات طے کر لینا، تو یہ ہے کہ باہم قرارداد ہو جائے کہ کتنا ماہانہ خرچ جو ہے جب تک کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ مطلقہ، اس کو کتنا ماہانہ خرچ دیا جائے گا، یہ بھی معروف طریقے پر، یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ خوب مالدار ہے لیکن اس معاملے میں وہ انتہائی بخل سے کام لے، یہ بھی نہ ہو کہ ایک شخص اگر غریب ہے تو اس کے اوپر خام خواہ کا بہت زیادہ بوجھ اور تاوان ڈال دیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ اس کے گھر میں ابھی رہتی تو جو اس کا سٹیٹس تھا اور جو اس کی بساط تھی اور اس کی مقدرت تھی اسی کے مطابق اس نے خرچ کرنا تھا، لہذا معروف کا لفظ آیا گیا، بھلے طریقے پہ معقول انداز کے اندر تم معاملہ طے کر لو۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم زدم زدہ میں آ جاؤ، تمہارے مابین جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ طے نہ ہو پائے اور غصہ بہت زیادہ ہو ایک دوسرے پر، تو پھر یہ ہے کہ پھر کوئی اور عورت سے اس کو دودھ پلوایا جائے، پھر کوئی اور اسے دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا۔ لِيُنْفِقْ یہ فعل امر ہے، کیونکہ امر غائب جو ہے وہ اسی شکل میں بنتا ہے لام شروع میں لا کے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے صاحب وسعت، وہ اپنی سعت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، من سعتہ، اگر اس کو اللہ نے کشادگی دی ہوئی ہے رزق میں تو اسی طریقے سے وہ اپنی اس مطلقہ سابقہ بیوی کے لیے جبکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو کشادہ دلی کے ساتھ وہ اس پر خرچ کرے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہو۔ اصل میں لفظ قدرہ جب آتا ہے تو یہ جب ناپ تول کر دینے کے معنی میں ہے، جیسے راشن ہوتا ہے، راشن ناپ تول کر ملتا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کھلا نہیں ہوتا کہ جتنا چاہیں آپ لے لیں اور اس کے اندر فراوانی ہو۔ راشن جب بھی ہوگا تو وہ تو ایک اندازہ مقرر کر دیا جائے گا کہ اتنے میں ایک آدمی کا گزارا ہو سکتا ہے، اتنی ہی وہ چینی کا راشن ہو یا آٹے کا راشن ہو ملے گا، تو یہ راشننگ ہے گویا، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی پر کچھ تھوڑا سا تنگی لاتا ہے تب بھی یہ گویا کہ راشن کے حساب سے دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو جس کو راشن مل رہا ہو سامان، جس کا اللہ کی طرف سے نپاتلا مل رہا ہو، تو ظاہر بات ہے من قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، تو اسے چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو اسے اللہ نے دیا ہے، یعنی یہ وہی اسی کی شرح ہو گئی کہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کی قرارداد ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کر خود کر لو، یا یہ کہ کوئی بڑے بوڑھے جو ہیں بزرگ ہوں وہ کر لیں، یا عدالت کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہو تو وہ بھی پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر طے کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، یہ اصول ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہراتا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور یہ وسعت اللہ ہی جانتا ہے کہ کس میں کتنی ہے۔ تو ایک تو ہے وہ اندر کی ہماری صلاحیتیں، وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک ہے خارجی وسعت، وہ تو سب کو بھی نظر آ جائے گی، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کی جو گزارا ہے کس انداز میں ہو رہا ہے، آیا کشادگی ہے یا تنگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ باطنی طور پر جو استعدادات دی ہیں انہی کے حساب سے وہ محاسبہ کرے گا قیامت کے دن، اسی طرح اس دنیا میں بھی جو قانونی نظام شریعت وہ دے رہا ہے تمہیں، اس میں اس بات کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ کس شخص کی کتنی وسعت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ نہیں مکلف ٹھہراتا۔ مکلف کا در حقیقت جو ہمارے ہاں لفظ تکلیف ہے وہ اردو میں آتا ہے تو تکلیف تو کسی یعنی برائی کے سینس میں کوئی مضرت بخش چیز جو ہے وہ تکلیف ہے، اور عربی میں اور شریعت میں تکلیف کہتے ہیں کسی کو رسپانسبل قرار دینا۔ تکلیف انسان مکلف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کچھ بوجھ ڈالے ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے۔ تو تکلیف جو ہے در حقیقت شرعی اصطلاح میں اور دین کی اصطلاح میں رسپانسبلٹی کا نام ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، مکلف نہیں ٹھہراتا، رسپانسبل نہیں قرار دیتا کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ عسر کے بعد یسر پیدا کر دے گا، یعنی یہ کہ اگر کسی شخص پر واقعی تنگی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی ہے، اب یہ ایک چٹی سی اس کو سمجھ آ رہی ہو اپنے اوپر خام خواہ کی ذمہ داری اور خام خواہ کا بوجھ،
لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں، شارع وہ ہے جو تمہارے حالات سے واقف ہے، تمہاری مشکلات سے واقف ہے، اور شارع وہ مقتدر ہستی ہے کہ جو ہر تنگی کو کشادگی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ جب چاہے تمہارے لیے جو تنگی ہے وہ اس کو جب چاہے کشادگی میں تبدیل کر دے۔ تم اپنے معاملے کو اس کے ساتھ درست رکھو، اس کے حکم پر عمل پیرا رہو، اور صرف یہ نہیں کہ اس کے ظاہری الفاظ کی پیروی کرو، بلکہ اس کی جو اصل روح باطنی ہے اس حکم کی حتی الامکان کوشش کرو کہ اس کو پورا کرو۔ باقی اللہ تعالیٰ کی قدرت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد کشادگی اور مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔